بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو مشن ود فرینڈ چینل میں خوشامدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر ساجد، اور آج ہم ان کے سامنے کچھ کوشچن رکھیں گے اور یہ ہمیں اس کا آنسر کر دیں گے۔ تو سر ساجد، آپ سے میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ سیلف ڈسکوری پہ پوری دنیا بات کر رہی ہے اس ٹائم۔ سیلف ڈسکوری جس قوم میں ہوتی ہے، جس انسان میں ہوتی ہے، وہ مقام پہ پہنچ جاتا ہے، ہائیلی مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ سیلف ڈسکوری کسی ادارے کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے، کسی انسان کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنے لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اور اس کے ساتھ ایک میں ایک اور سوال ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے سیلف ڈسکوری کا، کہ ایک انسان جب خود کو پہچان لیتا ہے، ایک انسان جب خود کو پہچان لیتا ہے تو وہ کس مقام پہ پہنچ جاتا ہے؟ کائنڈلی آپ بتائیے گا اس کا آنسر ہمیں اپنے الفاظ میں۔ جی وعلیکم السلام ناظرین۔ سر نے آج ایک بہت ہی اچھا کویشچن کیا مدثر نواز صاحب نے کہ سیلف ڈسکوری ہماری لائف کے اندر کیوں ضروری ہے اور اس کے کیا بینیفٹس ہیں۔ تو اس کے حوالے سے میں بالکل شارٹ میسج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ میرے ذہن میں کویشچن علامہ اقبال کا ایک بہت ہی پیارا شعر میرے ذہن میں ہے کہ اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، واہ، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، کم از کم اپنا تو بن۔ تو اسی چیز کا میں مزید آگے بڑھانا چاہوں گا کہ سب سے پہلی چیز سیلف ڈسکوری، اسی چیز کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ ہمیں سب سے پہلے خود کو پہچاننا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، کم و بیش اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے 18,500 مخلوقات اللہ پاک نے تخلیق کی ہیں اس دنیا میں۔ تو ان 18,500 میں سب سے جو اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو بنایا ہے، تو وہ صرف اور صرف علم کی بنیاد پہ بنایا ہے۔ تو اسی چیز کو میں آگے بڑھانا چاہوں گا تعلیم کے لحاظ سے کہ تعلیم کا جو لفظ ہے وہ علم سے نکلا ہے، اور علم کے معنی جاننا، پہچاننا اور شعور حاصل کرنا کیا ہے۔ تو ہم نے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے، اب وہ وہاں ماں کی گود سے سیکھنا شروع کرتا ہے۔ اب میں اسی بات کو سیلف ڈسکوری کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں کہ وہ چھوٹا سا بچہ جب ماں کی گود میں ہوتا ہے تو وہاں سے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، وہیں سے اس نے آگے کیونکہ پرورش پانی ہوتی ہے تو جو وہاں سے وہ سیکھ رہا ہے آگے جا کر اس نے وہی کرنا ہے۔ آگے وہ بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے وہاں سے اس نے جو سیکھا آگے وہی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بچہ پرائمری اسکول میں جاتا ہے، مڈل میں جاتا ہے، میٹرک میں جاتا ہے، تو وہاں پہ اس کو تعلیم کا مقصد صرف اور صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ تو نے آگے جا کر نوکری کرنی ہے، نہ کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ تو نے بڑا انسان بننا ہے۔ علامہ اقبال ایک بہت ہی پیارا شعر کہتے ہیں کہ شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے، سبق شہیں بچوں کو دے رہے خاک بازی کا۔ اب علامہ اقبال نے اس نوجوان کو، ہمارے جیسے ایک نوجوان کو، جو عوام، جو ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں، اس نے ہمیں ناظرین شہین سے تشبیہ دی ہے، اور اس شہین کو کیا ہے کہ ایک بند پنجرے میں قید کیا جا رہا ہے۔ سیم ہماری تعلیمی نظام میں ایسا ہی سر ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ جس طرح کہ ہمارے تعلیمی نظام میں ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جس طرح کہ مچھلی کو درخت پہ چڑھنا سکھایا جا رہا ہو، ایک آزاد پرندے کو اس کو پنجرے کے اندر بند کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ ہمارے تعلیمی نظام کا یہی مقصد ہے، ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، پڑھنا ہے، لکھنا ہے، اچھے نمبر لینے ہیں، اچھی نوکری حاصل کرنی ہے، ہمیں صرف اور صرف اسی چیز کے اوپر تعلیم دی جا رہی ہے۔ ارے حالانکہ انسان آگے جا کر اس نے شہین بننا تھا، بڑا آدمی بننا تھا، ہم نے خود کو پہچاننا تھا۔ ہم نے خود کو پہچاننے کے بجائے ہم نے صرف اور صرف، وہ بچہ جب میٹرک کر لیتا ہے، آگے ماسٹر کر لیتا ہے، ماسٹر کے بعد بھی مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ماسٹر کرنے کے بعد وہ بچہ پھر، اب تو وہ نوجوان ہو چکا ہوتا ہے، وہ پھر اپنے والدین سے پیسے مانگتا ہے کہ میں نے جی ایم فل کرنا ہے، ایم فل کے لیے مجھے کچھ پیسے دیے جائیں، کچھ فیس کے لیے پیسے دیے جائیں۔ نہیں سر، میرا یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ بچہ میٹرک کر لیتا ہے تو کم از کم میٹرک کے بعد اس قابل ہو جائے کہ اپنے والدین کو جا کے خود کہے کہ انشاءاللہ میں کوئی ایسا کام کروں گا کہ 10,000، 15,000، 20,000 کماؤں گا، 10,000 میں آپ کو دوں گا اور 5,000 میں خود رکھوں گا اپنے تعلیمی اخراجات کے لیے۔ حالانکہ اب تو ماسٹر کے بعد بھی وہ آگے پی ایچ ڈی کرنی ہو، ایم فل کرنی ہے، تو وہ اپنے والدین سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ سر نہیں، اب میرا ناظرین سے بھی یہی میسج ہے دیکھنے والے کا، اگر آپ اپنے بچوں کو ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ وہ ماسٹر کرنے کے بعد بھی آپ سے پیسے مانگیں تو پھر ان کو پڑھاتے رہیں ایسے ہی۔ اگر سر ان کو چینج کرنا ہے تو ان کا مائنڈ سیٹ بنانا ہے، تو انشاءاللہ اس حوالے سے میں مزید بھی ویڈیو بناتا رہوں گا۔ انشاءاللہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ کم از کم آپ کا بچہ خود کو پہچانے، میٹرک کرنے کے بعد وہ آپ سے خرچہ نہ مانگے، آپ سے فیس کے پیسے نہ مانگے، کم از کم میٹرک کرنے کے بعد اس کا یہ مائنڈ سیٹ بن جائے کہ میں نے انشاءاللہ اب کمانا ہے، والدین کو بھی دینا ہے، انشاءاللہ خود بھی رکھنا ہے۔ جی تھینک یو سر، آپ کا بہت شکریہ۔ آج ہم آپ کے آنسر سے بالکل سیٹسفائیڈ ہیں، اور یقیناً یہ ہمیں تخیل ملا ہے کہ سیلف ڈسکوری انسان کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور ہر انسان کے لیے امپورٹنٹ ہے،
کہ جو بندہ چینج چاہتا ہے نا تو پہلے سیلف ڈسکوری کرے. تو انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. آج کا یہی شارٹ میسج تھا. میرے بھائی کا چینل سبسکرائب کریں, کمنٹ کریں, لائک کریں. پاکستان زندہ باد.